تو ایک اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی 1/4 ختم قرآن کرنا چاہتا ہے تو سورہ زلزال کو 1 دفعہ تلاوت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 دفعہ سورہ زلزال تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اس کو جو اس نیت سے پڑھے۔ البتہ یہ نہ کریں آپ کہ کسی نے آپ کو ختم کرنے کا کہا ہو کہ بھائی ہمیں ختم کر کے دیں قرآن کا، اور آپ جو ہے آرام سے 4 دفعہ سورہ زلزال پڑھ کر کہیں کہ ہم نے ختم کر لیا ہے جی۔ اور ہو سکتا ہے، مجھے اب یہ میں پکا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جتنے قرآنوں کا ثواب ابھی بعض اوقات ایک دوسرے کی ملک ان پروگراموں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 150 ختم قرآن کا آپ میری طرف سے لکھ لیں، ملک کرتا ہوں آپ کو۔ کوئی کہتا ہے کہ 100 قرآن ختم کیا ہے وہ آپ ملک کرتا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے کسی مرحوم کی کل کی پروگرام میں سینکڑوں کے حساب سے قرآن کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے، بھائی پڑھ لیے ہم نے، 100 قرآن میری طرف سے شامل کر دیں، وہ کہتے ہیں 50 میری طرف سے شمال کر لیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی طریقہ اپنا کر انہوں نے ختم قرآن کا ایک پورا جو ہے لمبی فگر بنائی ہوئی۔ 30 سپارے قرآن کے پڑھنے میں اور زیادہ نہ لگے، آدھا گھنٹہ نہیں، 20 منٹ، اگر کم 20 سے زیادہ ہی لگتے ہیں صحیح سے پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ ایک سپارے کے پڑھنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو ایک ختم قرآن کتنے گھنٹوں میں ہونا چاہیے؟ کم از کم بھی 15 گھنٹوں میں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو کل ان کے سپرد کیا تھا کہ بھائی قرآن پڑھنے، آج وہ 100 قرآن آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کوئی انہوں نے کارنامہ اس قسم کا جو ہے یا اس قسم کے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، یا کل کے بارے میں، قل ہو اللہ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہے نا، پکی حدیث ہے کہ اگر آپ 1 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں پوری سورت تو تیسرا حصہ قرآن کا آپ کا سمجھیں گے 10 سپاروں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اگر 3 دفعہ پڑھ لیں تو سمجھیں گے پورا قرآن آپ نے ختم کر لیا ہے۔ تو اس طرح اس سورت کے بارے میں بھی حدیث نبوی ہے کہ جو اس نیت سے پڑھے، اپنے لیے پڑھے اور یا کسی کے لیے بھی پڑھے، تو یقیناً اس کو ثواب یہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو سمجھنے والے ہیں وہ غلط سمجھتے رہیں کہ آپ نے مثلا پورا قرآن اس طرح پڑھا ہے تو پڑھا ہے، لیکن ثواب کے لحاظ سے نبی کی حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ یہ ثواب ملتا ہے۔